جن کلمہ پڑھنے والوں کو ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھو، ہم جس طرح ترجمے سے پڑھ کر ہم جس طرح ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں جس طرح ہمیں رہنے دو، اور ہم سے کہتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم ولیوں کے نام کی نظر نیاز نہیں کرتے۔ اس وجہ سے آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ بالکل بھائی، یہ لوگ بیچارے لا علم ہیں، ان کو دین کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، وہ لا علمی کی بنا پر اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے نہ ناراض ہونا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، اور نہ دعوت چھوڑنی چاہیے۔ مایوس نہیں ہونا ان کو دعوت دینے سے، پیار سے، اخلاق سے، محبت سے ان کو سمجھاتے ہی رہنا ہے، سمجھاتے ہی رہنا ہے۔ وہ گاڑیاں بھی نکالیں، آگے سے پتھر بھی ماریں، برا بھلا بھی کہیں، پھر بھی ان کو کیا رہنا ہے؟ سمجھاتے رہنا ہے۔ یار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو باتیں ہوتی تھیں کہ نہیں؟ گالیاں نکالتے تھے کہ لوگ کہ نہیں؟ پتھر مارتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے چھوڑ دی دعوت، بیٹھ کے آرام سے دعوت دیتے رہنا، دعوت نہیں ختم کرنی۔ ہماری کوشش ہے ایک ایک بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ نبیوں کا بھی یہی مشن تھا کہ جہنم کی آگ سے لوگ بچ جائیں، ہمارا بھی یہی مشن ہونا چاہیے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو بچانے کے لیے نبیوں نے اپنے آرام کو، اپنے چین کو، اپنی ہر شے کو داؤ پر لگایا ہے۔ ہماری کوئی چیز داؤ پر لگ جائے گی انشاءاللہ کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی ہمارے پھول نہیں اتریں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعوت دی تو انہوں نے پتھر مارے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، آپ نے بد دعا کی ان کے لیے؟ ہاں، کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اگر بد دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ تیار تھا قبول کرنے کے لیے، فرشتے بھی آئے ہوئے تھے وہ ان کو کچلنے کے لیے، لیکن کہا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو۔ تو آپ کو کوئی گالیاں دے گا تو آپ نے اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا، یہ سمجھنا ہے اس بیچارے کو شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو انشاءاللہ سمجھانا ہے، ہم نے اس کو انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟